واپس آیا، عشاء کی نماز پڑھی اور وہیں جائے نماز پہ روتے روتے آنکھ لگ گئی۔ کہا سجدے کی حالت میں سوتا ہوں، خواب میں نبی علیہ السلام کی زیارت ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں عبداللہ بن مبارک بتا اور کتنی گواہیاں چاہتا ہے، بتا کتنی گواہیاں چاہتا ہے کہ اللہ نے تیرے حج کو قبول کر دیا ہے۔ اور صرف اتنا ہی نہیں کہا قیامت تک اللہ رب العزت نے ایک فرشتے کو پیدا کیا ہے، اس کا نام عبداللہ بن مبارک رکھا ہے۔ قیامت کی صبح تک وہ تیری طرف سے حج کرتا رہے گا، تیری طرف سے طواف کرتا رہے گا، تیری طرف سے صفا مروہ کی سعی کرتا رہے گا، وہ میدان عرفات کے اندر وہ مینا کے چکر کاٹتا ہوگا۔ کہا اللہ رب العزت تیرے نامہ اعمال کے اندر حج کا ثواب لکھتے رہیں گے۔ میرے عزیز بھائی اور دوستو، میرے اور آپ کے لیے حج کیا ہے؟ میرے اور آپ کے لیے ہم اتنے پیسے نہیں، اتنا زیادہ راہ نہیں، اتنا خرچ نہیں کہ 14 15 16 لاکھ روپے لگا کے جا سکیں، لیکن اتنے تو ہیں۔ یہ جو میں نے آپ کے سامنے چند اعمال بتائے، چند کام بتائے کہ جن کی وجہ سے اللہ گھر کے اندر بیٹھے ہوئے حج کا ثواب عطا فرمائیں گے، اتنا تو ہم کر سکتے ہیں۔ اشراق کا اہتمام کر سکتے ہیں، چاشت ہم پڑھ سکتے ہیں، قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں، اپنے بچوں کو یا خود دین کا علم حاصل کر سکتے ہیں، غرباء کے ساتھ مساکین کے ساتھ معاملت تو کر سکتے ہیں۔ فرمایا کہ جو یہ اعمال کرے گا اللہ اس کو مقبول حج کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو کوشش کریں گے انشاءاللہ اللہ رب العزت ہمیں جو یہاں رہ کے کرنے کے اعمال ہیں اللہ ان کی توفیق عطا فرمائے۔ ہوتا ایسا ہے کہ بڑے خوش ہوتے ہیں جی حج پہ چلا گیا، عمرے پہ چلا گیا، لیکن یہاں آ کے پتہ ہی نہیں ہوتے، اعمال کا کچھ بھی نہیں پتہ ہوتا۔ اس لیے نیت و عزم اور ارادہ ہو، اللہ سے تڑپ ہونی چاہیے، دل میں چاہت ہونی چاہیے، خواہش ہونی چاہیے، انسان کی تڑپ ہونی چاہیے، خواہش ہونی چاہیے کہ میں بھی حج کے لیے جاؤں، میں بھی وہاں جاؤں، میں بھی اس جگہ کی زیارت کروں۔ لیکن اگر نہ جا سکے تو یہاں جو اعمال ہیں جن کی وجہ سے اللہ اس مقام تک پہنچاتے ہیں، اس اعمال کا اہتمام کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ صرف زبانی دعوے تو نہیں ہیں ہمارے، اعمال بھی تو کریں نا۔ کتنے ہیں ایسے جو فجر کی نماز ہی نہیں پڑھتے، چاہت کیا ہے کہ جی ہم جائیں عمرہ کر کے آئیں، ہم جائیں حج کر کے آئیں۔ کتنے ایسے ہیں جو قرآن کھولنے کی جن کو توفیق نہیں ملتی اور خواہشیں اور چاہتیں اتنی بڑی بڑی رکھی ہوئی ہیں۔ بھائی جو ہمارے بس کے اندر ہے ہم وہ تو کریں، بھائی جو ہمارے بس میں نہیں ہے رب پھر اپنا حکم جاری کرے گا، پھر رب کا قانون آئے گا، پھر اللہ رب العزت کی طرف سے فیصلے ہوں گے، پھر اللہ غیبی مدد کریں گے۔ کتنے ایسے ہیں، یہ سفر تو مقبولیت کے ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں تبلیغ کا سفر، حج کا سفر، جہاد کا سفر یہ پیسوں کی بنیاد پہ نہیں ہوتے، یہ سفر جو ہوتے ہیں مقبولیت کی بنیاد پہ ہوتے ہیں۔ جب اللہ قبول کر دیتے ہیں اللہ اسباب پیدا کر سکتے۔ وہ ایک شخص تھا چنے بیچنے والا گیا، جب اس سے کسی نے پوچھا کہ تو چنے بیچ رہا تھا، کہا میں چنے بیچ رہا تھا، میرا رب تو چنے نہیں بیچتا تھا۔ اللہ تو محتاج نہیں، اللہ تو اسباب کے محتاج نہیں، میں اور آپ محتاج۔ ایک ہے مالداروں کا حج، ایک ہے غریبوں کا حج۔ ایک ہے مالداروں کا حج، اس میں کیا ہوگا مکمل طریقہ گزشتہ جمعے پہ آپ کے سامنے آیا کہ حج کا مکمل طریقہ کیا ہے۔ احرام باندھا جاتا ہے، یہاں سے الوداع کرتے ہیں، وہاں ایئرپورٹ پہ جا کے جہاز پہ بیٹھ کے جاتے ہیں، وہاں پہنچنے کے بعد طواف کر کے سارے جتنے بھی اعمال ہیں مکمل کرنے کے بعد آتے ہیں، سارے جا کے ملتے ہیں حج مبارک ہو، حج مبارک ہو، بیت اللہ کی زیارت مبارک ہو، صفا مروہ کی سعی مبارک ہو، وہ مینا کے اندر وہ عرفات کے اندر ٹھہرنا مبارک ہو، مبارکباد دیتے ہیں۔ لیکن ایک غریبوں کا حج ہے، ایک غریبوں کا حج ہے۔ اللہ نے مایوس کسی کو نہیں کیا، کہا جس کو مال کی نعمت نہیں دی وہ پریشان نہ ہو کہ میرے پاس مال ہوتا میں بھی حج کرتا، میرے پاس مال ہوتا یہ ثواب مجھے بھی ملتا۔ اللہ نے کہا تو اپنے گھر کے اندر بیٹھ، بتا دیا کہ گھر کے اندر بیٹھ، جو اعمال ہیں ان اعمال کا اہتمام کر، اللہ حج اور عمرے کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ فرمایا کہ فجر کی نماز کے بعد اشراق تک اپنی جگہ پہ بیٹھا رہا، ذکر اذکار کرتا رہا، اشراق کے 2-4 رکعتیں پڑھی۔ آتے روایات کے اندر کہ اللہ رب العزت اس کو حج اور 2 عمروں کا ثواب اللہ اس کو عطا فرمائیں گے، 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب اللہ اس کو عطا فرمائیں گے۔ دیکھیں نا گھر کے اندر بیٹھ کے اس نے حج کے اور عمرے کا ثواب عطا کر دیا، اللہ نے اس کو دے دیا، نصیب ہو گیا اس کو۔ فرق اتنا ہی ہے کہ لوگ اس کو مبارکباد نہیں دیں گے، فرق اتنا ہی ہے اس نے احرام نہیں باندھا، فرق اتنا ہی ہے یہ جہاز میں نہ بیٹھا، فرق اتنا ہے صرف۔ باقی تو اللہ کے نبی کا فرمان جھوٹا ہو نہیں سکتا۔ اللہ کے نبی کا فرمان میری آنکھ کا دیکھنا غلط ہو سکتا ہے، میرے رب کا، میرے نبی کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا۔ میری آنکھ غلط دیکھ سکتی ہے، وہ فرمان غلط نہیں ہو سکتا۔ ایک ہوتی ہے نظر،
ایک ہوتی ہے خبر، نظر غلط دیکھ سکتی ہے، خبر جو اللہ کے نبی کی بات ہے وہ غلط نہیں ہو سکتی۔ میرے نبی کا ارشاد ہے، امام بہقی کی روایت ہے، اللہ کے نبی کے پاس نوجوان آتا ہے، کہتا ہے یا رسول اللہ علم حاصل کرنا چاہتا ہوں، دین حاصل کرنا چاہتا ہوں، قرآن کی تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہوں، بتائیے نا مجھے اس پہ کیا ملے گا۔ اللہ کے نبی اس کو اپنے پاس بلاتے ہیں، کہا بیٹا حج کرنے والے کے حج سے زیادہ ثواب دیں گے، صدقہ کرنے والے کے صدقے سے زیادہ اللہ ثواب عطا فرمائیں گے، فرمایا جہاد کرنے والے کے جہاد سے اللہ رب العزت تجھے زیادہ ثواب عطا فرمائیں گے، کہ تو دین حاصل کرنے کی نیت سے آیا ہوا ہے، تو علم حاصل کرنے کی نیت سے آیا ہے، تو اللہ اور اللہ کے نبی کا فرمان پڑھنے کے لیے آیا ہے، قال قال رسول اللہ پڑھنے کے لیے آیا ہے۔ اسی وجہ سے علماء کہتے ہیں کہ جو جمعے والے دن جمعے کے خطبہ شروع ہونے سے پہلے جمعے کے بیان کے اندر جلدی آتے ہیں، فرمایا وہ بھی اس فضیلت کے اندر شامل ہیں کہ اللہ ان کو بھی حج کرنے والوں کے حج سے، کیونکہ سیکھنے کی نیت سے آتے ہیں، یہ بھی طلباء کی صف کے اندر ہیں، طلباء کی لسٹ کے اندر ان کا بھی شمار ہوگا، ان کا بھی شمار ہوگا۔ ایک ہے مالداروں کا حج، ایک ہے غریبوں کا حج۔ فرمایا اللہ کے نبی کے پاس آئیں، پوچھنے کے لیے آئے، بتائیے نا ہم حج کا ثواب کیسے حاصل کریں۔ اللہ کے نبی نے اعمال بتائے، وقت کے اعمال، وقتاً فوقتاً دیکھیں انسان۔ اب اللہ کا حکم کون سا متوجہ ہے؟ عالم دین میں نے کہا علم کی فضیلت کہ اللہ حج سے زیادہ، حج کرنے والے کے حج سے زیادہ اللہ ثواب عطا فرمائیں گے، کیونکہ علماء کا مقام بہت بڑا ہے۔ ایک عالم دین کی زبانی سنا، فرمایا کہ جو کسی عالم کی خدمت کرتا ہے، جو کسی عالم کی خدمت کرتا ہے، اللہ 70 حج کرنے سے زیادہ ثواب عطا فرماتے ہیں۔ کیوں؟ اس کے ساتھ نسبت ہے، اس کے پاس علم ہے، اس کے پاس قال قال رسول اللہ، جو اللہ کے نبی کا فرمان ہے وہ اس کے سینے کے اندر محفوظ ہے۔ اس نسبت کی وجہ سے اس کی قیمت بڑھ گئی ہے، قسمت نسبت کی وجہ سے۔ وہ یاد رکھے جو علماء کو حقیر جانتے ہیں، اللہ مرنے سے پہلے ایمان کی نعمت چھین لیتے ہیں، اللہ اس کی نسلوں سے علم کی نعمت چھین لیتے ہیں۔ دل میں بات آتی ہے کہ میرے بیٹے عالم بنے، میرے بیٹے حافظ بنے، اگر علماء کی قدر کرے گا۔ ہزاروں مثالیں ایسی ہیں، ہزاروں مثالیں ایسی ہیں، ہمارے اپنے معاشرہ کے اندر ایسے موجود ہیں، باپ عالم نہیں تھا لیکن نسلوں میں اللہ نے سارے علماء پیدا کر دیے، سارے علماء ہیں نسلوں کے اندر۔ کس وجہ سے؟ صرف دین حاصل، صرف علماء سے محبت کرنے کی وجہ سے، صرف علماء سے محبت کرنے کی وجہ سے۔ بھائی بہاول نگر ہماری تشکیل تھی، ایک گھر جانا ہوا تو وہ بتانے لگے کہ میرا باپ عالم نہیں تھا لیکن الحمدللہ ہم جتنے بھائی ہیں سارے کے سارے عالم ہیں، جتنی بہنیں ہیں ساری کی ساری عالمہ ہیں۔ علماء سے محبت کا یہ نتیجہ ہے۔ تو اس لیے علماء ہمارے سروں کے تاج ہیں، اللہ نے ان کو مقام اور مرتبہ دیا ہے، اللہ نے ان کو مقام اور مرتبہ دیا۔ محبت کی نگاہ سے جو دیکھے گا اللہ اس کو ثواب عطا فرمائیں گے، جو ان سے مصافحہ کرے گا اللہ اس کو، اللہ کے نبی نے فرمایا من زار عالما زارنی، جس نے کسی عالم کی زیارت کی اس نے گویا میری زیارت کی۔ من صافح عالما صافحنی، جس نے کسی عالم سے مصافحہ کیا گویا اس نے مجھ سے مصافحہ کیا۔ تو میں جو ان کی خدمت کرے گا اللہ اس کو بھی حج اور عمرے کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ حاجی کو جاتے ہوئے دیکھ رہا ہے، ترس رہا ہے، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، دل میں تڑپ اٹھ رہی ہے، فرمایا اللہ اس کو بھی حج کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ فرمایا کہ غرباء کے ساتھ ہمدردی کرنے والا، غریب اور محتاجوں کا خیال کرنے والا، اللہ اس کو بھی حج سے زیادہ ثواب عطا فرماتے ہیں۔ ابن جوزی رحمہ اللہ نے واقعہ نقل کیا ہے عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کا، فرمایا حج کا سفر کرنے کا ارادہ ہے، دوستوں کے ساتھ ہیں، قافلہ تیار ہو چکا ہے، اب جا رہے ہیں کوفہ کے بازار کے اندر۔ وہاں جانے کے بعد کہ کچھ ضروریات کی چیزیں ہیں ان کو خریدتے ہیں، وہاں کے احرام خریدا، جتنی ضروریات زندگی، جتنی وہاں ضرورت کی چیزیں ہیں وہ سارے کی ساری خریدی، وہ لے کے آئے۔ آگے آ کے کہتے ہیں عبداللہ بن مبارک پہ ایک ندی کے کنارے پلی پہ اوپر بیٹھا ہوا تھا، ندی کے کنارے بیٹھا ہوں، پاس ایک گائے مری ہوئی تھی۔ اسی اثناء میں کیا دیکھتا ہوں کہ سامنے سے ایک عورت آتی ہے، برقعے کے اندر ہے، چہرہ ڈھانپا ہوا ہے، پردہ کیا ہوا ہے، چھری نکالتی ہے، اس سے گائے کا گوشت، مردار گائے کا گوشت کاٹ کے لے کے جاتی ہے۔ عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں کہ میں نے اس عورت کا پیچھا کیا،
میں نے کہا کہیں جا کے مسلمانوں کو حرام گوشت تو نہیں کھلا رہی، کہیں مسلمانوں کے ساتھ دھوکہ تو نہیں کر رہی؟ کہتی ہے لیکن کہتے ہیں میں منظر عجیب دیکھتا ہوں۔ کہا وہ عورت جاتی ہے کوفہ کی گلیوں سے گزرتے جا رہی ہے، کہا ایک کچا سا گھر ہے، کچا سا اس کا دروازہ ہے، اس میں داخل ہوئی، بچیاں بھاگتی ہوئی آئی اور آ کے ماں کے قدموں میں گر گئی، اماں جان کیا لے کر آئی ہیں؟ اگر آج بھی کچھ نہ لاتی، اماں جان آج اگر کچھ نہ لاتی تو ہماری جان نکل جاتی، ہماری روح نکل جاتی، اگر آج بھی آپ نے کچھ نہیں لایا۔ کہا ماں کی آنکھوں میں آنسو ٹپک رہے ہیں اور روتے ہوئے ماں جواب دے رہی ہے کہ بیٹیو حلال تو ملا نہیں، حرام لے کر آئی ہوں، اگر آج بھی کچھ نہ لاتی تو آپ کی جان نکلنے کا خطرہ تھا، آپ کو نقصان ہونے کا خطرہ تھا۔ اور میرے اور آپ کے نبی کا فرمان ہے، اللہ کے نبی کا فرمان ہے، حالت ایسی ہو جائے کہ جان جانے کا خطرہ ہو، فرمایا ایسی حالت کے اندر حرام کھانا بھی جائز ہے، ایسی حالت میں گنجائش ہو جاتی ہے، اس وجہ سے میں مردار گائے کا گوشت لے کر آئی ہوں۔ عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں اگلا جملہ اس عورت کی زبان سے نکلا تو میرے قدموں سے زمین نکل گئی، میں نے کہا زمین پھٹ جاتی اور میں نکل جاتا، زمین مجھے اپنے اندر نگل لیتی۔ کہتے ہیں اس عورت نے کہا کہ بیٹیو آپ کو پتہ تو ہے ہم سید ہیں، ہم اللہ کے نبی کے خاندان والے ہیں، لوگ ہمیں صدقہ اور زکوٰۃ نہیں دے سکتے کیونکہ سید کے اوپر صدقہ اور زکوٰۃ نہیں لگتی، اس وجہ سے کہ ان کا خاندان بہت اونچا ہے، یہ اللہ کے نبی کے رشتہ دار ہیں، اور صدقہ اور زکوٰۃ جو ہوتی ہے وہ مال کی میل ہوتی ہے، وہ گندگی ہوتی ہے۔ تب کہا جو سید ہوں گے ان کو کہا ہدیہ دیا کرو، تحفے دیا کرو، تحفے تحائف ان کو دیا کرو، وہ پاکیزہ ہوتے ہیں۔ کہا بیٹیو ہمیں تو صدقہ اور خیرات ملتی نہیں، ہمیں زکوٰۃ ملتی نہیں، تو یہ حالت پہنچ چکی ہے۔ کہا باپ آپ کا دنیا میں ہے نہیں کہ جا کے کچھ کما کے لے کر آتا؟ عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں مجھ سے برداشت نہ ہوا، کہا کہ میرے پاس 300 درہم باقی تھے، 300 اشرفیاں باقی تھی، کہا میں زور سے جا کے دروازے کو دستک دی دونوں ہاتھوں سے، دروازے کا کواڑ کھلا، میرے پاس جو وہ اشرفیاں وہ درہم وغیرہ جو تھے کہ میں نے اس عورت کی جھولی میں ڈالے، میں نے کہا یہ صدقہ بھی نہیں، یہ زکوٰۃ بھی نہیں، یہ میری طرف سے تحفہ ہے اور ہدیہ ہے، خدا رہے اس کو قبول کر لو، اپنی بچیوں کے لیے کھانے کا انتظام کر دو۔ عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں میں وہاں سے واپس آیا، قافلہ تھا میرے ساتھ، سارا قافلہ مجھے کہہ رہا ہے عبداللہ بن مبارک جائیں، میں نے کہا نہیں جا سکتا۔ کہا کیا وجہ ہے؟ کیونکہ وہی جو زادرہ تھا، میرے پاس 300 اشرفیاں درہم جو تھے وہ تو میرے پاس زادرہ خرچہ تھا، ختم ہو گیا، میں نے کہا میں نہیں جا سکتا، آپ چلے جاؤ۔ کہا وہ قافلہ روانہ ہو گیا، میں گھر کے اندر مجھے کوئی جگہ بیٹھنے کی پسند نہیں آ رہی، کبھی اندر جاتا ہوں، کبھی باہر جاتا ہوں، کبھی ادھر کبھی ادھر، دائیں بائیں گھومتا ہوں، سمجھ نہیں آ رہی کیا ہو رہا ہے، سمجھ نہیں آ رہی میرے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے۔ کہا دل بے چین ہے، تڑپ ہے، کہا ابھی صفا مروہ کی سعی ہو رہی ہوگی، ابھی طواف زیارت کر رہے ہوں گے، ابھی طواف قدوم ہو رہا ہو، آج طواف الوداع ہوگا، وہ کبھی میدان عرفات کے اندر جا رہے ہوں گے۔ کہا وہ ایک ایک سوچ مجھے آتی، میری آنکھوں سے آنسو نکلتے۔ کہا کہ یہ سارا کا سارا منظر یوں گزرتے گزرتے 6 مہینے گزر چکے تھے۔ 6 مہینے کے بعد وہ جب وہ قافلہ واپس آیا، اس وقت پیدل حج ہوا کرتے تھے، کہا جب وہ قافلہ واپس آیا، میں ایک کے پاس گیا، میں نے کہا مبارک ہو، حج کر کے آگے، بیت اللہ کی زیارت کر دی، مبارک ہو مبارک ہو۔ کہا کہنے لگے آگے سے منہ بنایا ہوا ہے، ماتھے پہ 12 بجے ہوئے ہیں، کہا کیسی مبارک دے رہا ہے؟ میں نے کہا حج کی مبارک دے رہا ہوں۔ کہا کہ تو نے تو ہمارے ساتھ اتنا دھوکہ کیا، ہم تجھے ادھر آوازیں دے رہے تھے طواف کرتے ہوئے، میں نے تجھے کتنی آوازیں دی، تو نے پیچھے مڑ کے بھی نہ دیکھا۔ کہتے میں بڑا حیران ہو گیا، کہا کہ دوسرے کے پاس جاتا ہوں وہ بھی اسی طرح موڈ آف ہے اس کا بھی، وہ بھی بات نہیں کر رہا۔ کہتے ہیں وہ صفا مروہ کی سعی کرتے ہوئے آوازیں دی تھی۔ تیسرے کے پاس کہتا ہوں، کہتے ہیں عرفات کے اندر، میدان عرفات کے اندر آوازیں دی، تو پیچھے مڑ کے نہ دیکھا۔ کہا کہ اس وقت کے جو سب سے بڑے اللہ والے تھے، غالب بن ربیع بن عامر رضی اللہ رحمہ اللہ کا بتا رہے ہیں، یہ کسی اللہ والے کا نام آتا ہے کتابوں کے اندر، کہتے ہیں کہ ان کے پاس کے جو وہ وقت کے ولی اللہ تھے، میں نے ان کے پاس کہ حضرت آپ کو مبارک ہو۔ کہا عبداللہ بن مبارک تو نے بڑی مشقت میں ڈال دیا۔ میں نے کہا کیا ہو گیا؟ کہا وہ تھیلی انہوں نے نکالی، کہا کہ یہ اپنے پیسے واپس لے، اپنی تھیلی واپس لے، نبی علیہ السلام کے روزے کے سامنے تو نے میرے ہاتھ میں پکڑائی تھی، اس وقت سے ابھی تک سنبھال کے تھک چکا ہوں۔ عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں میں سمجھ گیا کہ کوئی غیبی مدد ہے، کوئی معاملہ اللہ کی طرف سے ہے۔ واپس آیا، عشاء کی نماز پڑھی اور وہیں جائے نماز پہ روتے روتے آنکھ لگ گئی۔ کہا سجدے کی حالت میں سوتا ہوں، خواب میں نبی علیہ السلام کی زیارت ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں عبداللہ بن مبارک بتا اور کتنی گواہیاں چاہتا ہے، بتا کتنی گواہیاں چاہتا ہے کہ اللہ نے تیرے حج کو قبول کر دیا ہے،
اور صرف اتنا ہی نہیں کہا قیامت تک اللہ رب العزت نے ایک فرشتے کو پیدا کیا ہے، اس کا نام عبداللہ بن مبارک رکھا ہے، قیامت کی صبح تک وہ تیری طرف سے حج کرتا رہے گا، تیری طرف سے طواف کرتا رہے گا، تیری طرف سے صفا مروہ کی سعی کرتا رہے گا، وہ میدان عرفات کے اندر وہ مینا کے چکر کاٹتا ہوگا۔ کہا اللہ رب العزت تیرے نامہ اعمال کے اندر حج کا ثواب لکھتے رہیں گے۔ میرے عزیز بھائی اور دوستو، میرے اور آپ کے لیے حج کیا ہے؟ میرے اور آپ کے لیے ہم اتنے پیسے نہیں، اتنا زیادہ راہ نہیں، اتنا خرچ نہیں کہ 14 15 16 لاکھ روپے لگا کے جا سکیں، لیکن اتنے تو ہیں۔ یہ جو میں نے آپ کے سامنے چند اعمال بتائے، چند کام بتائے کہ جن کی وجہ سے اللہ گھر کے اندر بیٹھے ہوئے حج کا ثواب عطا فرمائیں گے، اتنا تو ہم کر سکتے ہیں۔ اشراق کا اہتمام کر سکتے ہیں، چاشت ہم پڑھ سکتے ہیں، قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں، اپنے بچوں کو یا خود دین کا علم حاصل کر سکتے ہیں، غرباء کے ساتھ مساکین کے ساتھ معاملت تو کر سکتے ہیں۔ فرمایا کہ جو یہ اعمال کرے گا اللہ اس کو مقبول حج کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت ہمیں جو یہاں رہ کے کرنے کے اعمال ہیں اللہ ان کی توفیق عطا فرمائے۔ ہوتا ایسا ہے کہ بڑے خوش ہوتے ہیں جی حج پہ چلا گیا، عمرے پہ چلا گیا، لیکن یہاں آ کے پتہ ہی نہیں ہوتے، اعمال کا کچھ بھی نہیں پتہ ہوتا۔ اس لیے نیت اور عزم اور ارادہ ہو، اللہ سے تڑپ ہونی چاہیے، دل میں چاہت ہونی چاہیے، خواہش ہونی چاہیے، انسان کی تڑپ ہونی چاہیے، خواہش ہونی چاہیے کہ میں بھی حج کے لیے جاؤں، میں بھی وہاں جاؤں، میں بھی اس جگہ کی زیارت کروں۔ لیکن اگر نہ جا سکے تو یہاں جو اعمال ہیں جن کی وجہ سے اللہ اس مقام تک پہنچاتے ہیں، اس اعمال کا اہتمام کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ صرف زبانی دعوے تو نہیں ہیں ہمارے، اعمال بھی تو کریں نا۔ کتنے ہیں ایسے جو فجر کی نماز ہی نہیں پڑھتے، چاہت کیا ہے کہ جی ہم جائیں عمرہ کر کے آئیں، ہم جائیں حج کر کے آئیں۔ کتنے ایسے ہیں جو قرآن کھولنے کی جن کو توفیق نہیں ملتی اور خواہشیں اور چاہتیں اتنی بڑی بڑی رکھی ہوئی ہیں۔ بھائی جو ہمارے بس کے اندر ہے ہم وہ تو کریں، بھائی جو ہمارے بس میں نہیں ہے رب پھر اپنا حکم جاری کرے گا، پھر رب کا قانون آئے گا، پھر اللہ رب العزت کی طرف سے فیصلے ہوں گے، پھر اللہ غیبی مدد کریں گے۔ کتنے ایسے ہیں، یہ سفر تو مقبولیت کے ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں تبلیغ کا سفر، حج کا سفر، جہاد کا سفر یہ پیسوں کی بنیاد پہ نہیں ہوتے، یہ سفر جو ہوتے ہیں مقبولیت کی بنیاد پہ ہوتے ہیں۔ جب اللہ قبول کر دیتے ہیں اللہ اسباب پیدا کر سکتے۔ وہ ایک شخص تھا چنے بیچنے والا گیا، جب اس سے کسی نے پوچھا کہ تو چنے بیچ رہا تھا، کہا میں چنے بیچ رہا تھا، میرا رب تو چنے نہیں بیچتا تھا۔ اللہ تو محتاج نہیں ہے، اللہ تو اسباب کے محتاج نہیں، میں اور آپ محتاج۔ تو یہ 3 سفر، تبلیغ کا سفر، جہاد کا سفر اور حج کا سفر، یہ مقبولیت کی سفر۔